کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سا کروشیا ہک اور ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ یہ مل کر بزنس کے سارے اصول کیسے بدل سکتے ہیں؟ آج ہم انہی چھپی ہوئی سماجی قوتوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو ایک چھوٹے سے شوق کو ایک کامیاب کاروبار میں بدل دیتی ہیں۔ چلیں اس دلچسپ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف اون اور دھاگے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کیسے لوگوں کا شوق، ٹیکنالوجی اور ہمارے معاشرے کے بدلتے ہوئے رجحانات مل کر معیشت کے لیے بالکل نئی راہیں کھول رہے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اپنے اس تجزیے کے مرکزی کردار سے۔ یہ کراچی میں قائم ہاتھ سے بنے کروشیا آئٹمز کا ایک برانڈ ہے اور اس کا نام ہے یارن ڈائریز 1.0۔ دیکھیں، بڑی تصویر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے زمین پر اتر کر اس چھوٹی ٹھوس دنیا کو دیکھنا ہوگا جس میں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ یہ صرف ایک مثال نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، تو اب ذرا ان طاقتور موجودہ سماجی لہروں کا جائزہ لیتے ہیں جو اس برانڈ کو اس وقت پھلنے پھولنے میں مدد دے رہی ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ ہوائیں ہیں جو اس کی کشتی کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو ایسی کل 5 اہم سماجی قوتیں ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں مضبوط اشارے یا اسٹرانگ سگنلز، جو اس وقت یارن ڈائریز 1.0 کو زبردست سہارا دے رہی ہیں۔ یہ 5 قوتیں مل کر کامیابی کا ایک بہترین ماحول بنا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاتھ سے بنی اور کسٹمائز چیزوں کی قدر بڑھ رہی ہے۔ دوسری، ہمارے معاشرے میں تحفے تحائف دینے کا ایک مضبوط کلچر ہے۔ تیسری، انسٹاگرام اب صرف تصویریں شیئر کرنے کی جگہ نہیں رہا بلکہ ایک بھروسے مند شاپنگ پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ چوتھی وجہ ہے لوگوں کا جذباتی ہو کر خریداری کرنا، اور 5ویں سب سے اہم کہ اب گھر سے کام کرنے والی خواتین کاروباریوں کو معاشرے میں قبولیت مل رہی ہے۔ اور یہی ہے اس سب کی بنیاد۔ اس پروڈکٹ کی کامیابی کا تعلق احساسات سے ہے، صرف ضرورت پوری کرنے سے نہیں۔ لوگ صرف ایک چیز نہیں خرید رہے، وہ ایک کہانی، ایک یاد اور ایک ذاتی تعلق خرید رہے ہیں۔ تو ہم نے حال کو تو دیکھ لیا، اب آئیے ذرا افق پر نظر ڈالتے ہیں اور ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آگے کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم کمزور اشاروں کو دیکھیں گے جو ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں، اور ابھرتے ہوئے رجحانات کو مستقبل کے مواقع کے طور پر۔ یہ وہ ہلکی ہلکی آوازیں ہیں جو کل کا شور بن سکتی ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف لوگوں کی توجہ کا دورانیہ کم ہو رہا ہے، انہیں ہر چیز فوراً چاہیے، لیکن دوسری طرف وہی لوگ برانڈز کے ساتھ گہرے ذاتی تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور ان کی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی کامیابی اسی توازن کو سمجھنے میں چھپی ہے۔ اچھا، آئیے اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 30,000 فٹ کی بلندی سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے عالمی رجحانات ہیں جو ہر چیز کی شکل بدل رہے ہیں۔ یہ ہے پہلا بڑا رجحان، مطلب اب لوگ صرف مہنگی چیزیں نہیں چاہتے بلکہ وہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہاتھ سے بنی اشیاء آج کل اتنی پرکشش ہوتی جا رہی ہیں۔ اس رجحان نے تو چھوٹے تخلیق کاروں کے لیے کھیل ہی بدل دیا ہے۔ اب انہیں کسی بڑی دکان یا مارکیٹ کی ضرورت نہیں، ان کا انسٹاگرام پیج ہی ان کی دکان ہے۔ وہ براہ راست اپنے گاہکوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے تیسری بڑی تبدیلی جو آج کے کاروبار میں ذاتی تعلق کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگ اب کسی بہت بڑے بے چہرہ کارپوریشن سے زیادہ ایک حقیقی شخص پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو ان سارے ٹرینڈز کا ٹھوس ثبوت چاہیے تو وہ اس چارٹ میں ہے۔ یہ صاف دکھا رہا ہے کہ انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر چھوٹے ہاتھ سے بنے کاروباروں میں کتنا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہ صرف کوئی نظریہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ایک چھوٹے کاروبار سے لے کر عالمی رجحانات تک کا یہ سفر کرنے کے بعد سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ چلیں اپنے سفر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹے سے برانڈ سے شروع کیا، پھر دیکھا کہ آج کی سماجی ہوائیں کیسے اس کی مدد کر رہی ہیں، پھر ہم نے مستقبل کے چیلنجز اور مواقع کو سمجھا، اور آخر میں دیکھا کہ یہ سب کچھ بڑے بڑے عالمی ٹرینڈ سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا بنیادی نچوڑ ہے۔ چھوٹے تخلیق کار اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان بڑی سماجی تبدیلیوں کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں، وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، اس نئی معیشت میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم کے یا خود اس پلیٹ فارم پر موجود تخلیق کار کے؟ اس پر غور کیجیے گا۔